حضور علیہ الصلاۃ والسلام احد کی طرف لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام مشہود پر پہنچ کر فجر کی نماز ادا کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میدان جنگ میں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کر دی اور 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں اپنی جان دیں۔ حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندھے اور اس کے حوصلے بلند ہوں۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنی اسکیم میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید 2 جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپس جانے کی تدبیر سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور یہ دونوں جماعتیں دوبارہ جہاد پر آمادہ ہو گئیں۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات وہ جب کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 166 تا 167۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بچے ہوئے لشکر کے ساتھ، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ دشمن کا پڑاؤ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمتوں سے حائل تھا، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے جو ہمیں دشمنوں کی نظروں میں آئے بغیر راستے سے گزار دے۔ جواب میں ابو خیثمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر ایک مختصر راستہ اختیار کیا اور مشرکین کی نظروں سے بچاتے ہوئے لشکر کو احد کی گھاٹی میں لے گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جگہ لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا، پیچھے احد کا بلند ترین پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم فرمائی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک فوجی دستہ بھی منتخب فرمایا جو 50 تیر اندازوں پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری کے سپرد کی، اور انہیں وادی قناطہ کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے تعینات فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تیر انداز کمانڈروں کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کریں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ پر رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ مجاہدین مال غنیمت لے رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ شریک نہ ہونا۔ ان فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس فوجی دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احد میں وہ شگاف بھی بند فرما دیا جس سے مشرکین اس طرف پہنچ سکتے تھے اور قریش مسلمانوں کو نرغے میں لے سکتے تھے۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میسرا پر حضرت منظر بن عمرو مقرر ہوئے اور میمنہ پر حضرت زبیر بن عوام اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود کو بنایا۔
حضرت حمزہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو زرہ پوش نہیں تھے۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ممتاز اور منتخب بہادر لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے ترتیب سے صف آرائی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، میسرہ اکرمہ بن ابو جہل کو دیا۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا جو قریش کا مشہور رئیس تھا۔ تیر اندازوں کے دستے الگ تھے جن کا افسر عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ طلحہ بن ابی طلحہ علم بردار تھا۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ جنگ میں ہلاک ہونے والا پہلا آدمی مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ ابدری تھا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ یہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور اس نے مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی حد سے بڑھی ہوئی شجاعت کے سبب صحابی مقابلے میں نہیں آئے۔ حضرت علی تیزی سے آگے بڑھے اور فرمایا، ہاں میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی اور طلحہ بن ابی طلحہ ابدری کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ شجاعت و دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے مشرکین کی صفیں الٹ دیں۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک میں تلوار لے کر فرمایا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اس سعادت کے لیے دفعتاً بہت سے ہاتھ بڑھے، لیکن یہ اعزاز حضرت ابو دجانہ کے نصیب میں تھا۔ اس اعزاز نے انہیں مست و بے خود کر دیا۔ سر پر سرخ رومال باندھے اور اکڑتے ہوئے فوج سے نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ دشمن کی صفوں کو الٹتے اور شکست دیتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ ہندا تک پہنچ گئے۔ باوجودیہ کہ اس وقت ہندا اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور ہر لحاظ سے قتل کی مستحق تھی، مگر ابو دجانہ نے اس کے سر پر سے تلوار رکھ کر اٹھا لی۔ انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار سے کسی عورت کا خون کیا جائے۔ جنگ احد میں نامی گرامی کفار ہلاک ہوئے اور ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ جوش اور غیرت کے لیے دف بجا بجا کر اشعار سنانے والی قریشی عورتیں کفار کی شکست دیکھ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئیں۔ قریش کا جھنڈا جب زمین پر گر گیا اور دوسرا کوئی مشرک اسے نہیں اٹھا سکا تو فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ قریش کا سیاہ فام وحشی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے لالچ میں حضرت حمزہ کو ڈھونڈ لیا اور ان کی طاق میں بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ بڑی دلیری سے تلوار چلا رہے تھے۔ وحشی کو ان کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ وحشی نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ کی پشت اس کی طرف ہے تو اس نے اپنا نیزہ اتنی قوت سے ان کی طرف پھینکا کہ نیزہ سینے کے پار ہو گیا اور حضرت حمزہ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہندا نے یہ سنا کہ حضرت حمزہ وحشی کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں تو اس نے اسی لمحے نہ صرف یہ کہ وحشی کو آزاد کر دیا بلکہ میدان جنگ میں کھڑے کھڑے اپنے کنگن اور ہار اتار کر اسے بخش دیے اور ایک تیز دھار چاقو سے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکال کر چبانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ان کے ناک اور کان کاٹے۔ ہندا نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ قریب پڑی ہوئی مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناک کاٹ کر ڈوری میں پرو کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال کر وحشیانہ رقص کیا۔ ہندا کے علاوہ قریش کی ایک اور عورت سلافہ بن سعد بھی میدان جنگ میں وارد ہوئی۔ درندہ صفت سلافہ بن سعد اس مسلمان شہید کا سر کاٹ کر لے گئی جس نے جنگ بدر میں اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ بہت مکروہ چیخ میں اس نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں اس کھوپڑی کے پیالے میں پانی پیا کروں گی۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ چچا کا پیٹ اور سینہ چاک ہے
اور کلیجہ چبا کر پھینک دیا گیا ہے اور مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناک بھی کٹے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا غمگین ہوئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ مسلمانوں نے ایسی جواں مردی سے مقابلہ کیا کہ مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ جن تیر اندازوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ کئی شہسوار خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے مسلمانوں کی پشت تک پہنچ گئے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کر دیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ کچھ دیر تک شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر جنگ پر پوری طرح حاوی رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے، ان کی صفیں منتشر ہو گئیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ مسلمان ایمان و یقین اور جاں بازی و شجاعت کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ مشرکین کو شکست ہو گئی تو فوج نے واپسی کی راہ لی۔ مسلمانوں نے تعاقب جاری رکھا۔ تعاقب کی شدت کا یہ عالم تھا کہ مشرکین بہت دور تک پسپا ہو گئے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ لیکن اسی وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح لکھ رہا تھا، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک ایسی خوفناک غلطی کی جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر اندازوں کو فتح ہو یا شکست، ہر حال میں اپنی پہاڑی مورچوں پر قائم رہنے کی سخت تاکید کی تھی۔ لیکن ان ساری تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر دنیا کا اثر غالب آ گیا۔ چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کس بات کا انتظار ہے؟ یہ آواز سنتے ہی ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات یاد دلائے اور کہا، کیا تم بھول گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ لیکن غالب اکثریت نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت کے لیے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا ایک اہم مورچہ خالی ہو گیا اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں رہے کہ یا تو انہیں اجازت مل جائے گی یا وہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں گے۔ خالد بن ولید نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے۔ پہاڑی مورچوں پر موجودہ چند مسلمان جنہوں نے مورچہ نہیں چھوڑا تھا، مشرکین کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے خلاف اس عمل سے مشرکین نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مشرک فوج کا جھنڈا ایک عورت نے اٹھا کر ہوا میں بلند کر دیا اور مشرکین کی پسپا فوج واپس لوٹ آئی اور مسلمان چاروں طرف سے مشرکین کے نرغے میں آ گئے۔ مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی اور افراتفری میں مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جبکہ تم کفار کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ جو تم چاہتے تھے۔ بعض تم میں سے دنیا کا ارادہ رکھتے تھے اور بعض آخرت کا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 152۔ ایسے میں حضرت موصب بن عمیر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صورت میں مشابہ اور علمبردار تھے، دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا، اور کسی نے اعلان کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں۔ اس اعلان سے لشکر آپس میں گڈ مڈ ہو گئے۔ صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔
کافر فوج نے سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ پھیلا کر مسلمانوں میں بددلی پھیلا دی تھی۔ حضرت انس بن نصر نے دیکھا کہ چند مسلمانوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نصر نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ لڑتے کیوں نہیں؟ مسلمانوں نے جواب دیا، اب ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ جس کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نصر نے کہا، اگر واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں تو پھر ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو شہادت کے راستے پر قدم بڑھاؤ تاکہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملیں۔ یہ کہہ کر جہاد میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کی لاش دیکھی گئی تو اس پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ جانثار لڑ رہے تھے لیکن نگاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا، خوشی سے نعرہ لگایا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور محمد فقط رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر یہ مر گئے یا قتل ہو گئے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا تو ہرگز وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔ سورہ آل عمران آیت 144۔ یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہیں تھا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 153۔ یہ صدا کفار نے بھی سنی اور وہ مسلمانوں سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب 15 صحابہ کرام موجود تھے۔ کفار نے بھرپور حملہ کیا اور اس معرکہ آرائی میں 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ مشرکین چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں، لیکن جانثاروں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے دشمنوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچنے دیا۔ اس حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب پتھر پھینکا، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلو کے بل گر گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ ایک مشرک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی زخمی کر دی اور ایک مشرک نے اتنی زور سے تلوار ماری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرصے تک کندھے میں چوٹ کا اثر محسوس فرماتے رہے۔ اسی نے دوسرا وار چہرے پر کیا، جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک کے اندر گھس گئیں اور آنکھ مبارک کے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر زخم آئے۔ خون سے لبریز حالت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، یا اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ اس نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والے دانا و بینا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 126۔ اس موقع پر جان نثاری کی اعلیٰ ترین مثالیں سامنے آئیں۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر گرے، حضرت ابو طلحہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش میں لے لیا اور کافروں کے بیشتر حملے انہوں نے اپنے جسم پر روک لی۔ حضرت ابو دجانہ دشمنوں میں گھرے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور تیروں کی برسات کو روکنے کے لیے اپنی کمر کو ڈھال بنا دیا۔ حضرت طلحہ تیروں کے آگے اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے، اس طرح ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔ اس دن ان کے جسم پر 70 کے قریب زخم آئے۔
ایک زخم سر پر لگا جس سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی لایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کر طلحہ کو پلاؤ۔ میں طلحہ کے پاس گیا تو وہ بے ہوش تھے اور زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ان کے چہرے پر پانی چھڑکا تو ان کو کسی قدر افاقہ ہوا اور ہوش میں آنے پر پہلا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی اور کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت قدمی کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ ہو جائے، اس لیے مشرکین نے واپسی کو ناکام بنانے کے لیے حملے جاری رکھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کے ہجوم میں راستہ بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرما دیا۔ اس غزوہ میں مسلمان خواتین نے بھی شرکت کی۔ حضرت عائشہ اور حضرت انس کی والدہ ام سلمہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ حضرت انس کا ارشاد ہے میں نے حضرت عائشہ اور ام سلمہ کو دیکھا کہ پائنچے چڑھائے ہوئے مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ مشک خالی ہو جاتی تو جا کر دوبارہ پانی لے آتی تھیں۔ صحیح بخاری۔ عین اس وقت جب کہ کافروں نے حملہ کر دیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند جانثار صحابہ کرام رہ گئے تھے، حضرت ام عمارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈھال بن گئی۔ کفار جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تیر چلاتے تھے تو حضرت ام عمارہ ڈھال پر تیر روکتی تھیں۔ ابن قمیہ جب دوڑتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا تو حضرت ام عمارہ نے آگے بڑھ کر اس کے وار کو روکا، جس سے ان کے کندھے پر زخم آ گیا اور ام عمارہ نے ابن قمیہ کے تلوار ماری، لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے وار کارگر نہیں ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھاٹی میں اپنی قیام گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو شکست دینے کی آخری کوشش کی۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین نے پیش قدمی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی یا اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائیے۔ پھر حضرت عمر اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ مکہ جانے سے پہلے ابو سفیان کوہ احد پر چڑھا اور باآواز بلند پکارا کیا تم لوگوں میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں؟ مسلمانوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کیا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تم میں موجود ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے پھر آواز دی کیا تم میں عمر بن خطاب موجود ہیں؟ مگر اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا تو خوش ہو کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا یہ تینوں تو رخصت ہوئے، اگر ان میں سے کوئی زندہ ہوتا تو جواب ضرور دیتا۔ یہ سن کر حضرت عمر سے ضبط نہیں ہو سکا، انہوں نے کڑک کر جواب دیا اے خدا کے دشمن، جن لوگوں کا تو نے ذکر کیا وہ سب زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تیرے رنج و الم کا سامان ابھی باقی رکھ چھوڑا ہے۔ ابو سفیان نے یہ سن کر نعرہ لگایا الا حبل، اے حبل تو اونچا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت عمر نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہی سب سے اعلیٰ اور بزرگ و برتر ہیں۔ ابو سفیان واپس جاتے ہوئے کہنے لگا آئندہ سال بدر میں پھر تم لوگوں سے مقابلہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ غزوہ احد میں تیر اندازوں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ سے مشرکین اور منافقین کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ مدینہ پہنچی تو وہاں سے حضرت سیدہ فاطمہ اور متعدد خواتین بے تاب ہو کر احد کی طرف چل پڑی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے پیارے ابا جان کو زندہ سلامت دیکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئیں۔
پھر علاج معالجے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت علی پانی لائے اور زخموں پر ڈالنا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے زخم دھوئے، صاف کیے، مگر خون نہیں رکا۔ آخر حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخموں پر چپکا دی۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور خون نکلنا بند ہو گیا۔ مشرکین کے واپس چلے جانے کے بعد مسلمانوں کو حکم ملا کہ اپنے تمام شہداء اور زخمیوں کی خبر گیری کی جائے۔ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، ان کی تدفین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، رزق پاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ آل عمران آیت 169 تا 170۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے لوگوں سے کہا اگر محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو انہیں شکست نہیں ہوتی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ مروب ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 146۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک مستقل سبق کی حیثیت رکھتی ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے بجائے کثرت تعداد اور اسباب کے بھروسے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح رائے کے برعکس مشورہ کیا، اور مال غنیمت کی محبت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے واضح فرمان کی حکم عدولی کر کے فتح کو وقتی شکست میں بدل دیا۔ یہ لمحہ فکر و عمل ہے۔ مشرکین کو اس امر کا پورا موقع حاصل ہو گیا تھا کہ احد میں مسلمانوں کا قلعہ کما کر دیں، کیونکہ مسلمان بے بس ہو کر ان کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرکین کے حلقے کو توڑ ڈالا اور اپنی 90% فوج کو صحیح سلامت بچا لائے، اور مشرکین کچھ نہیں کر سکے۔ یہ ان کی بہت بڑی شکست ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی کسی لشکر کو شکست ہوئی تو فاتح لشکر مفتوح کے فوجی کیمپ پر ضرور قابض ہوا، جبکہ یہاں ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ مشرکین کا لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا۔ مشرکین اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں کا بھاری جانی نقصان کرنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن کسی مسلمان کو قیدی نہ بنا سکے، اور نہ ہی مشرکین مسلمانوں سے کسی قسم کا بھی مال غنیمت حاصل کر سکے، جو کہ بصورت فتح لازمی امر ہے۔ غزوہ احد نے مسلمانوں کے انفرادی کردار کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جس والہانہ محبت و عقیدت کا مظاہرہ کیا اور جس شادمانی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے موت کی آغوش کو پسند کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر اسے تاریخ کا زرعی باب کہیں تو بجا ہے، جس پر امت بجا طور پر رہتی دنیا تک فخر کرتی رہے تو کم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا